أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبی العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک روشن چراغ سورج بنایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بڑے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل کیا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات اگائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائی جائیں گے تو وہ سراب ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ تاک میں، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، یا قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ استفہام کے ذریعے سے اللہ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمائی کی ہے جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا، یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے۔ کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شاعر و کوئی پہلوان کی کہانیاں بتلاتا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔
اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا، کوئی بالکل انکار کرتا تھا، کوئی صرف شک کا اظہار۔ بعض کہتے تھے کہ سوال کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے۔ مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور ازیاد بصیرت کے لیے تھا، اور کافروں کا استہزاء اور تمسخر کے طور پر۔ یہ ڈانٹ اور جزر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو، اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو، زمین کو ڈولتا ہوا نہیں رہنے دیا۔ یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیونکہ حرکت و اضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ یعنی مذکر اور مونس، نر اور مادہ یا ازواج بمعنی اصناف والوں ہے، یعنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا، خوبصورت، بدصورت، دراز قد، کوہتا قد، سفید اور سیاہ وغیرہ کے معنی صبات کے معنی قطعی کرنے کے ہیں۔ رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہے تاکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سو لے۔ یہ مطلب ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل ختم ہونے کا یعنی رات کی تاریکی اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ مطلب ہے کہ دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جدوجہد کر سکے۔ ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے، جو ان کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ اس سے مراد سورج ہے، اور جعلنا بمعنی خلق پیدا کیا ہے، المعصرات وہ بدلیاں جو پانی سے بری ہوئی ہوں لیکن ابھی برس نہیں ہوئی۔ سجاجہ کثرت سے بہنے والا پانی، حبن دانہ وہ اناج جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا، جیسے گندم، چاول، جو اور مکئی وغیرہ، نباتات سبزیاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں، الفافا شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے باغ، یعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن، اس فیصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی، جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا، انسان کی ہر چیز وہ سیدھا ہو جائے گی۔ اسی سے قیامت والے دن ہر انسان کی دوبارہ ترکیب ہوگی، یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ سرابا وہ چمکتی رہے جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے، پہاڑ بھی سیراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے، اور ان کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً سورۃ الحاقۃ کی آیات انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ کالعہن المنفوش سورۃ القاریہ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔
صدق اللہ